الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ عبداللہ ابن سنان کی روایت صحیحہ ہونے کے ساتھ ساتھ قانون کلی کو بیان کر رہی ہے اور پنیر کے مسئلے سے ہٹ کر خالی قانون کلی بتایا ہے۔ الفاظ وہی ہے، کل شیء فی حلال و حرام، وہی الفاظ ہیں، لیکن پنیر کا تذکرہ اس میں نہیں آیا۔ قانون کلی کل شیء فی حلال و حرام فہو لک حلال حتی تعرف الحرام منہ بعینہ مثلا۔ وہاں پنیر کا تذکرہ نہیں ہے، پنیر میں ایک اشکال وارد تھا، وہ ایک الگ مسئلہ تھا، لیکن یہ پنیر کا مسئلہ ہی نہیں۔ ایک تو کلی قانون کو بیان کیا، پنیر کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ صحیح روایت ہے، اور تیسری بات یہ کہ اس پر کوئی اشکال بھی وارد نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ روایت بالکل صحیح ہے کہ جس کو اپنا لیا جائے۔ اور ہمارا مورد یہ تھا کہ علم اجمالی کے اندر ہم کیا دونوں اطراف علم اجمالی، چونکہ اس کے اندر شک ہوا کرتا ہے کہ حلال ہے یا حرام، فی حلال و حرام، حلال ہے یا حرام، چنانچہ دونوں طرف جو ہے حلال و حرام کا شک ہوا کرتا ہے، دونوں کے اندر اصل براءت جاری کریں گے اور کہیں گے حلال ہے، اور اس کی بنیاد پر علم اجمالی میں ترخیص کی اجازت ہو جائے گی۔ یہ استدلال تھا وہاں پر۔ آئیے اسی کو بات آگے بڑھاتے ہیں، اور آگے بڑھا کر کے بات یہ ہے کہ ہمیشہ یہ اصول اور مسلمات میں سے ہے کہ روایات اور آیات کو فہم عرف سے سمجھا جاتا ہے، جس کو ہم ظواہر کا نام دیتے ہیں۔ ظواہر حجت ہے، وہ یہی ہے کہ فہم عرف جو ظاہری معنی سمجھ رہا ہے اسی معنی کو لیا جائے گا۔ لیکن یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب بھی روایات آئے گی تو آپ عقل کے پیرائے میں پرکھنے کا کام نہیں کریں، بلکہ روایات آئے گی تو اس کو فہم عرف کے پیرائے میں سمجھنے کی کوشش کریں، عقل کے پیرائے میں سمجھنے کی کوشش نہیں کریں۔ عقل کے پیمانے میں اگر کوشش کریں گے تو مسئلہ غلط ہو جائے گا۔ روایات اور آیات کو فہم عرف سے سمجھا جاتا ہے۔ جتنی بھی دلیل سمعی ہیں، دلیل لفظی ہیں، ان سب کو عقل سے ہٹ کر فہم عرف کے ظواہر سے سمجھا جاتا ہے۔ اور معصوم نے کسی آیت کے اندر تفسیر کی ہے تو اس تفسیر کو بھی ظواہر سے سمجھا جاتا ہے، فہم عرف سے سمجھا جاتا ہے۔ جب یہ بات سامنے آ گئی تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ روایت میں آیا کہ کل شیء فیہ حلال و حرام فہو لک حلال، ہر وہ چیز جس کے اندر حلال و حرام ہو تو جب تک پتہ نہیں تب تک جو ہے وہ حلال ہے۔ یہ آپ روایت کو عقل کے پیرائے میں نہیں دیکھیں، فہم عرف کے پیرائے میں دیکھیں۔ آئیے پہلے عقل کے پیرائے میں دیکھتے ہیں اور دیکھیں گے اس میں اور عرف میں کیسی جو ہے فرق والی بات آپ کے سامنے آئے گی۔ عقل کے پیرائے میں دیکھتے ہیں تو یہ روایت کہہ رہی ہے کہ شبہ بدویہ میں بھی حلال و حرام جب پتہ نہیں چل رہا ہے تو آپ حلال سمجھیں، اصل تو حلیات۔
اس طرح علم اجمالی کے ہر طرف کو اٹھا کر کے دیکھیں، حلال ہے یا حرام، اس کو آپ حلال قرار دیں۔ طرف اول کو دیکھیں، طرف دوم کو دیکھیں، دونوں طرف جو ہے اس کے اندر بذات خود حلال و حرام دونوں کا امکان ہے، اور اس کی بنیاد پر آپ اس کو حلال سمجھیں۔ بس علم اجمالی کے دونوں طرف میں جب عقل کے پیمانے پر پرکھیں گے اس روایت کو، تو اس کی بنیاد پر دونوں طرف اطراف علم اجمالی میں اصل براعت اور اصالت و حلیت جاری ہو جائے گا، اور علم اجمالی میں ترخیص دونوں طرف کی اجازت ہو جائے گی، اور دونوں کے ارتکاب کو منع نہیں کر رہا ہے۔ عقل کہتا ہے کہ دونوں طرف کا آپ ارتکاب کر سکتے ہیں۔ یہ عقل کے پیرائے میں ہم نے روایت کا معنی کیا ہے، عقل کے پیرائے میں معنی کیا، تو اس سے اطراف علم اجمالی کے دونوں طرف کے ارتکاب کی اور ترخیص کی اجازت مل گئی ہے۔ یہ عقل کے پیرائے سے معنی کر کے ہم نے یوں معنی لی، یعنی علم اجمالی میں دونوں طرف کا انجام دے سکتے ہیں۔ اب آئیے عرف کی نگاہ میں دیکھیں، عرف میں کس طرح معنی کریں گے، اور روایت کا معنی عرف کے لحاظ سے کیا جاتا۔ عرف سے بیچارے سے پوچھتے ہیں کہ جناب عرف صاحب آپ بتائیے کہ پروردگار عالم نے خمر کو حرام قرار دیا ہے اور کہا اجتنب عن الخمر۔ عرف کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے۔ پھر عرف سے پوچھیں گے کہ اچھا اگر ہمارے پاس علم اجمالی آتا ہے کہ یہ خمر ہے یا یہ خمر پتہ نہیں چل رہا ہے، اور روایت نے آ کے کہا جہاں پر بھی حلال و حرام کا شک ہو، اس میں بھی حلال و حرام کا شک ہو رہا ہے، آپ حلیت جاری کریں، اس میں بھی حرام کا شک ہو رہا ہے، حلیت جاری کریں، اور اس کے نتیجے دونوں کا ارتکاب کریں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ پہلے خمر کو منع کیا ہے، اور جو ہے دونوں کے ارتکاب کی اجازت دینے کا مطلب یہ کہ تناقض پیش آ رہا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر خمر موجود ہے۔ تو پھر جو ہے عرف کہے گا کہ کیسے ممکن ہے کہ خمر سے اجتناب کرنے کو بھی کہے اور شارع ہی کہ خمر کو انجام بھی دو، یا نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ عرف کے فہم کو آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، پہلے عقل کے فہم کو بتایا تھا، اب عرف کے فہم کو بتا رہا ہوں۔ عرف کہے گا نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو تناقض ہے، یہ تو جو ہے آپس میں ٹکراتی ہوئی بات ہے، شارع ایسی بات تو کہہ ہی نہیں سکتا کبھی کہ جو ہے بات ٹکراتی ہوئی، شارع جو ہے ایسا کام کر ہی نہیں سکتا۔ یہ دیکھا آپ نے ظاہر میں عرف یہ کہتا ہے کہ یہ تناقض بات شارع کر ہی نہیں سکتا کہ پہلے جو ہے شراب سے منع کرے پھر کہے کہ شراب پیو، اس لیے کہ جو ہے علم اجمالی موجود ہے کہ ان دونوں کو ارتکاب کرو، اس کا مطلب یہ کہ شراب پیو ہے نہیں۔ یہ کہ عرف کہے گا نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کبھی، جبکہ عقل کہے گا کہ آپ ارتکاب کرو۔ بھائی جب آپ کو شک ہے، شک کی بنیاد پر حلال ہے حرام ہے، اس کو بھی ارتکاب کرو، شک ہو رہا ہے کہ حلال ہے حرام ہے، عقل کہتا ہے کہ آپ ارتکاب کرو، عقل پھر منع نہیں کر رہا، عرف منع کرتا ہے۔ عقل کہتا ہے کہ آپ کو ہم نے قانون کلی دے دیا، جہاں پر حلال و حرام کا شک ہو اس کو انجام دو، ختم ہو گیا۔ وہ تناقض و اس کو نہیں دیکھتا، عرف دیکھتا ہے تناقض کو۔ بس اس بنیاد پر یہاں پر عرف عقل سے جیت جاتا ہے، اور کیوں جیت جاتا ہے؟ اس لیے کہ فہم روایات اور فہم آیات اس کے اندر معیار عرف دیا گیا ہے، معیار عقل نہیں دیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے جو ہے ہم اس روایت کو عرف کی بنیاد پر سمجھیں گے، اور اس کی بنیاد پر علم اجمالی کے اندر اس روایت کو تطبیق نہیں کر سکتے، کیونکہ تناقض عرف کی نگاہ میں لازم آتا ہے۔ اس لیے اس روایت کو فقط شبہ بدویہ پر حمل کریں گے، اور اس کے نتیجے کے اندر شبہ بدویہ پر حمل کیا تو ہمارے مورد بحث سے خارج ہو جائے گی یہ روایت، کہ ہم علم اجمالی میں گفتگو کر رہے ہیں۔ دیکھا آپ نے فہم عرف میں اور فہم عقل میں کتنا فرق ہو گیا ہے۔ عقل میں اور فہم عقل میں کیسے ہو؟ عقل تو عرف کے پاس ہے ہی، تو وہ بھی عقل سے ہی سمجھے۔ صحیح ہے، پہلے جو ہے لگتا ہے کہ ہمیں پہلے عقل و عرف میں عام مثال سے فرق پیدا کرنے کا طریقہ آپ کو بتائیں گے،
پھر اس کے بعد آپ دیکھیے عقل میں دقت عقلیہ ہوا کرتی ہے اور عرف میں تسامح سے کام لیا جاتا ہے، اور عرف میں دقت عقلی نہیں مد نظر رکھی جاتی ہے۔ وہ صحیح ہے، لیکن عرف کے پاس عقل تو ہے نا، وہ عقل سے جو ہے وہ عرف فرق کے یہ پاس جو کر عقل جو ہے وہ دقت والی نہیں ہے، مجاز اور سہل انگاری والی عقل ہے۔ زیادہ دقت میں نہیں جاتا۔ ہاں، زیادہ دقت میں نہیں جاتی، وہی تو ہم عرض کر رہے ہیں کہ عقل و عرف کا پہلے فرق آپ کے سامنے مثال کے ذریعے سے واضح کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے اس روایت کو ہم سمجھ سکیں۔ دیکھیے ایک گر تھا، اس گر سے ہم نے ایک گلاس پانی بھرا، پانی بھرنے کے بعد اس گلاس کو پھر دوبارہ گر میں ڈال دیا۔ اگر عرف سے پوچھیں کہ بھائی گر میں کوئی کمی ہوئی یا نہیں، تو عرف کہے گا نہیں کوئی کمی نہیں ہے، وہ ایک گلاس پانی لیا تو وہی گلاس وہ الٹ دیا دوبارہ، گر پانی میں کوئی کمی نہیں ہے، پورا وہی کوئی گر ہے، عرف تو یہ کہے گا۔ لیکن جب عقل سے پوچھیں گے تو عقل کہے گا کمی ہو گئی ہے، اس لیے کہ کچھ نہ کچھ پانی گلاس کے اندر گلاہٹ تو لگی رہ گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ عقل جو ہے وہ کہے گی کہ یہاں پر پانی جو کور تھا اس کے اندر کچھ کمی واقع ہو گئی ہے، کیونکہ عقل جو دقت عقلی کرتا ہے اس ذرا سی گلاہٹ کو بھی کہے گا کمی ہو گئی ہے۔ عرف اس میں تسامح کرتا ہے، اس میں مجاز گوئی کرتا ہے، اس میں سہل انگاری کرتا ہے، اور جو ہے بڑی دقت سے نہیں دیکھا کرتا ہے۔ یہ جو عقل اور عرف کا فرق آپ نے ملاحظہ کیا۔ اب آئیے روایت کو دوبارہ آپ کے سامنے معنی کرتے ہیں۔ روایت کہہ رہی ہے کہ کل شیء فیہ حلال و حرام، ہر وہ چیز جس میں حلال و حرام ہوا کرتا ہے، فہو لک حلال، آپ کے لیے وہ حلال ہے۔ اطراف علم اجمالی میں اس طرف کو اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو اس میں شک ہوتا ہے کہ حلال ہے یا حرام۔ دقت عقلی کے لحاظ سے عقل کہتی جب بھی کوئی ایسا مورد آ جائے کہ جس میں حلال و حرام کا شک ہو جائے وہاں پر آپ حلال سمجھیں، بس اس طرف کو ہم نے حلال قرار دی دقت عقلی کے لحاظ سے۔ پھر دوسری طرف جاتے ہیں، دقت عقلی کہتی ہے کہ دوسری طرف میں بھی حلال و حرام کا شک ہے، اس لیے آپ اس دقت عقلی کی بنیاد پر اس طرف کو بھی حلال سمجھیں، اور دونوں جو ہے چونکہ دقت عقلی کی بنیاد پر حلال ہو گئے ہیں، اس کی بنیاد پر اطراف علم اجمالی میں دونوں میں ترخیص اور دونوں میں ارتکاب کی اجازت ہو جائے گی۔ عقلی طور پر ابھی تو عقلی دیکھ رہے ہیں، دونوں میں عقلی طور پر ارتکاب کی اجازت ہو گئی، لیکن جب عرف کے پاس جاتے ہیں تو عرف سے کہتے ہیں جناب عرف آپ ذرا مہربانی فرما کے یہ بتا دیجئے کہ جب شارع نے اجتنب عن الخمر کہا ہے تو ہم اطراف علم اجمالی میں دونوں کو ارتکاب کرنے کی شارع مقدس اجازت دے سکتا ہے یا نہیں؟ عرف کہے گا نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، تناقض لازم آئے گا، تو تناقض کی اجازت شارع مقدس تو نہیں دے سکتا ہے کہ ایک طرف سے کیا اجتنب عن الخمر، دوسری طرف جو ہے دونوں کو ارتکاب کرنے کی اجازت دے، یعنی خمر پینے کی اجازت دے دے، یعنی یہ جو ہے دونوں میں تناقض ہے، اور تناقض کو جو ہے شارع مقدس تو انجام نہیں دے سکتا ہے۔ عقل اجازت دے رہا ہے، شارع اجازت نہیں دے رہا ہے، اور عرف اجازت نہیں دے رہا ہے۔ بس روایات کو ہم عقل کے معیار پر پرکھیں گے نہیں بلکہ عرف کے معیار پر پرکھیں گے، اور عرف چونکہ اجازت نہیں دے رہا ہے اس لیے یہ روایت جاری نہیں ہو سکتی علم اجمالی میں، بلکہ یہ روایت شبہ بدویہ میں جاری ہوگی، اور علم اجمالی کے مورد سے یہ روایت خارج ہو جائے گی، بس ہمارے بحث سے یہ روایت خارج ہے۔ یہ جو ہے نقطہ، اور یہ جو ہے
اس لیے کہ خود معصومین علیہ السلام نے صحیح ہے، لیکن روایات کو سمجھنے کے لیے عرف کو کہا گیا ہے، روایات کو سمجھنے کے لیے عقل کو نہیں کہا گیا ہے۔ یہ روایت کو سمجھنے کے لیے معیار ظہور ہے، اور ظہور یعنی فہم عرفی ہے، یعنی یہ اس لیے اس کو ترجیح دیا گیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔